وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا ہمارا وہ قریشی بھائی جو ہے محمد، 2 لوگ آئے ہیں اور اس کو لٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ گھبرا کر ہم دوڑے دوڑے چلے گئے اس مقام پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، لیکن جب ہم گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سہمے ہوئے کھڑے تھے اور کچھ بول نہیں رہے تھے۔ تو آج کا ڈاکٹر، آج کا سائنسدان دل نکال کے اوپن ہارٹ سرجری کر سکتا ہے، اللہ کے فرشتے نہیں کر سکتے۔ آپ جائیں یوٹیوب پر دیکھیں، پورا دل نکال کے باہر رکھ دیا جاتا ہے اس کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا جتنی جدید ہوگی نا، یہ معجزے اور دین اسلام اتنی زیادہ اپنی حقانیت کو ثابت کرے گا۔ ہر شخص کو نا یہ ہمارا مسئلہ بن گیا ہے، فلاں فلاں فلاں، جس کی جو اچھی چیز ہے اس کو مان لو، جو خراب بات ہے اس کو سائیڈ میں کر دو، بس یہ نبوی طریقہ ہے۔ ابھی آگے جب آپ سیرت پڑھیں گے نا آپ کو پتہ چلے گا۔ ان عیسائیوں کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بحیرہ، وہ راہب تھا۔ اس نے پہلی نشانی تو یہ دیکھی کہ حضور جہاں تشریف لے کر جاتے ہیں بادلوں کا ایک ٹکڑا سایہ کرتا ہے۔ تو کہنے لگے اس کے باپ کہاں ہے؟ اس کے آنے سے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اوہو، اس نے کہا اچھا، اب یہ ساری کنفرمیشن کر رہا ہے وہ، کیونکہ ان کی کتابوں میں سارا لکھا ہوا تھا کہ نبی آئے گا، نبی یتیم ہوگا، یتیم بھی قبل از پیدائش یتیم ہوگا۔ اس زمانے میں قمیصیں تو ہوتی نہیں تھیں تو چادر اوڑھتے تھے لوگ، تو کہیں سے اس کو موقع مل گیا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک کے دائیں جانب، اس نے کہا علامت ابھی واضح تو نہیں ہوئی کیونکہ ابھی بچہ، ابھی تو نبوت ملی نہیں، بہرحال یہ وہی ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت کے لیے ان کی والدہ نے، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنو سعد، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھیجا تاکہ وہاں حضور کی پرورش ہو، حضور کی بود و باش ہو۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب 2 سال کا عرصہ گزر گیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس مکہ مکرمہ لے کر آئیں، اس ارادے سے کہ وعدہ پورا ہو جائے، مدت ہو چکی ہے، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ کے حوالے کیا جا سکے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ لالچ بھی تھا کہ میں ایک دفعہ پھر اجازت مانگوں گی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ پھر میرے حوالے کر دیا جائے، تاکہ حضور کی برکات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں ہمارے گھر میں اور ہمارے علاقے میں مزید کچھ عرصہ رہیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے گزارش کی اور اس گزارش کو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے مان لیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ واپس 2 سال کے بعد اپنی والدہ، حضور کو اپنی والدہ سے ملوا کر واپس جو ہے بنو سعد میں یعنی طائف میں لے کر آ گئیں، اور دوبارہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کا ذمہ سنبھالا۔ دودھ تو چھڑا دیا تھا اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل خوراک پر، جو کہ ایک خوراک ہوتی ہے بڑوں کی خوراک، اس پر تشریف یعنی اس خوراک کو استعمال کرنے لگے۔ دودھ کی مدت 2 سال ہوتی ہے، رضاعت کی مدت وہ ختم ہو گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہاں رہنے لگے بنو سعد میں، قبیلے میں، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 4 سال ہو گئی۔ 4تھے سال کے اختتام پر یا 5ویں سال کے شروع میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ شق صدر کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ خود حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو خود سنایا، اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5ویں سال لے کر واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں، اور حضرت آمنہ سے کہا
کہ آپ کی امانت اب میں آپ کے سپرد کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلے دنوں کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اب مجھے فکر ہونے لگی کہ کہیں میں اپنی اس ذمہ داری میں کوتاہی کی مرتکب نہ ہو جاؤں، اور مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ ہو اور آپ جو ہے مجھ پر برہم ہوں، غصہ ہوں، اور میں وہ ذمہ داری ادا نہ کر سکوں، لہذا آپ کی امانت آپ کے سپرد۔ تو حضرت آمنہ نے دریافت فرمایا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا معاملہ یہ ہوا کہ محمد جو ہیں وہ کھیل رہے تھے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے دیگر بچوں کے ساتھ۔ اتنے میں میرا بیٹا جو حضرت حلیمہ کا اصلی بیٹا تھا، یعنی سگا بیٹا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا ہمارا وہ قریشی بھائی جو ہے محمد، اس کو کچھ دو لوگ آئے ہیں اور اس کو لٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ تو میرے شوہر بھی گھر پہ تھے، حارث نام تھا جن کا، وہ بھی ہم گھبرا گئے، گھبرا کر ہم دوڑے دوڑے چلے گئے اس مقام پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ ہم بڑے پریشان ہوئے، لیکن جب ہم گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ بڑے سہمے ہوئے کھڑے تھے اور کچھ بول نہیں رہے تھے۔ تو ہم نے کہا، وہ بچوں سے پوچھا وہ جو تم کہہ رہے تھے کہ دو بندے آئے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہنے کہا لے چلے گئے وہ۔ پھر ہم نے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طبیعت کچھ بحال ہوئی اور حضور کے اوسان کچھ بحال ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے پوچھا بیٹے کیا معاملہ ہوا؟ تو محمد نے بتایا کہ دو شخص آئے، دونوں سفید کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ایک شخص نے دوسرے سے سوال کیا یہی ہے وہ؟ تو دوسرے شخص نے کہا ہاں یہی ہے، یعنی وہ دونوں فرشتے تھے، یہی ہے وہ بچہ۔ تو دونوں نے مجھے اٹھایا اور تھوڑا سا فاصلے پر لے گئے اور مجھے لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد جو ہے میرا یہاں سے سینے کو کاٹا، یعنی شق کیا، اور میرے دل کو نکالا۔ دل کو نکالنے کے بعد میرے دل کو کھولا اور اس میں سے ایک کالا سا لوتھڑا نکال کر اس کو پھینکا، اور دل کو سونے کے ایک تشت میں جو کہ انتہائی خوبصورت تھا اور وہ پانی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اس تشت میں ڈالا اور اس پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد دوبارہ میرے سینے میں اس کو لگایا اور میرے سینے کو سی دیا، اور پھر وہ چلے گئے۔ یہ ہے واقع شق صدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعات 3 یا 4 دفعہ پیش آئے، روایات سے یہ پتہ چلتا ہے، لیکن 2 دفعہ کنفرم ہے صحیح روایات سے۔ ایک تو یہ والا موقع، اور ایک معراج پر جانے سے پہلے، جس رات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پر لے جایا گیا، اس رات کو بھی فرشتوں نے آ کر حضور کے سینے کو چاک کیا، اور یہی سیم جو ہے معاملہ ہوا۔ یہ 2 چیزیں تو، یہ 2 جو واقعات ہیں، یہ 2 جو موقع ہیں، یہ تو کنفرم ہے، پکے ہیں۔ ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی آنے سے پہلے بھی واقعہ ہوا یہی، اور ایک جگہ خود غالباً مستدرک حاکم میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب میری عمر 10 سال ہوئی تب بھی میرے ساتھ، یا 12 سال ہوئی تب بھی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال 2 دفعہ کا جو ہے معاملہ کنفرم ہے، احادیث صحیح احادیث سے ثابت۔ ایک یہ 4 سال والا 5 سال والا واقعہ جو کہ بنو سعد میں پیش آیا، اور دوسرا واقعہ معراج پر جانے سے پہلے۔ شق صدر کے دونوں واقعے صحیح ہیں۔ اب اس واقعے کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے اس واقعے کا انکار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے اس واقعے کا آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے انکار کیا، آج وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ہسپتال میں، گلی میں، کونے پہ، نکڑ پر اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے۔ اوپن ہارٹ سرجری آپ جائیں یوٹیوب پر دیکھیں، پورا دل نکال کے باہر رکھ دیا جاتا ہے اس کو، اوپن ہارٹ سرجری اسی کو کہتے ہیں۔
تو آج کا ڈاکٹر، آج کا سائنسدان دل نکال کے اوپن ہارٹ سرجری کر سکتا ہے، اللہ کے فرشتے نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا جتنی جدید ہوگی نا، یہ معجزے اور دین اسلام اتنی زیادہ اپنی حقانیت کو ثابت کرے گا. آج سے پہلے قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن جو ہے وہ میزان کو قائم فرمائیں گے اور اعمال کو تولا جائے گا. ہے جی، تولا تو کسی چیز کو جاتا ہے، چاول کو، آٹے کو، کھجور کو، ٹھیک ہے نا، لکڑی کو، پتھر کو. تو اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ سامنے میرے اعمال تول رہے ہیں، یہ دیکھو، یہ کیمرے کے اندر جو کچھ بول رہا ہوں ہو بہو، یہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں، یہ انگلی اٹھا رہا ہوں، یہ گھڑی ہے میرے آنکھ، یہ سفید کپڑے ہیں، یہ چشمہ پہنا ہوا ہے، سب کچھ نوٹ کر کے جو ہے کل آ جائے گا. سی سی ٹی وی کیمرے، ایک ایک حرکت. اب تو سیف سٹی بن گئے ہیں دنیا کے اندر. سیف سٹی جانتے ہیں؟ پاکستان میں نہیں بنا، بنے گا بھی نہیں، ٹینشن نہ لیں. ہاں، تو میرا خیال لاہور بن گیا، شاید دعویٰ ہے لوگوں کا. سیف سٹی کہتے ہیں کہ شہر کا کوئی کونا کیمرے سے محفوظ نہیں ہوتا. سیف سٹی اسے کو کہتے ہیں. کوئی سڑک، کوئی کونا، کوئی درخت، کوئی، یعنی ہر سڑک کا ہر زاویہ، ہر زاویے سے وہ مکمل طور پہ سرویلنس کے اندر ہوتا ہے. اب تو یہ عام بات ہو گئی ہے ایسی. کوئی یہاں پہ تو بیچارے سیف سٹی کے چیلیں، کوے، پتہ نہیں کیا کیا بیٹھا ہوتا ہے بیچاروں کے، جو 2 4 5 کیمرے لگائیں ان کی بھی حالت بری ہے. تو یہ جو سیف سٹی ہے، یہ کیا ہے دنیا کے اندر؟ اب تو دنیا کے اندر جدید شہروں میں جہاں سیف سٹی ہے، گاڑی چوری کرنا یا کوئی کر کے کہاں جائے گا؟ کہیں جا ہی نہیں سکتا. 1 انچ کے اوپر پہرا ہے، 1 انچ کے اوپر. تو یہ سارے اعمال جو ہے ریکارڈ ہو رہے نہیں ہو رہے. تو حق تعالی شانہ کی ذات اقدس، وہ کیسی عظیم الشان ذات، اس کائنات کی خالق، کیا اس کے بس میں نہیں ہے یہ سب کچھ ریکارڈ کرنا؟ اور دیکھو، ہر بات کی کوئی عقلی توجیہ سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو ٹھیک ہے. اسی کو تو ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے ایمان لے کر آنا. ہر چیز اپنے سامنے اگر آ جائے تو پھر کون سا ایمان؟ ٹھیک ہے نا. قرآن مجید کہتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. وہ اس دن جو ہے ہم کیا کریں گے؟ منہ پر مہر لگا دیں گے قیامت کے دن، اور ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، اور یہ جسم کی کھال بولے گی، یہ گواہی دے گی اس نے یہ گناہ کیا. جس زمین پر گناہ کیا ہوگا وہ زمین گواہی دے گی. اب لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی، ہاتھ کیسے بولے گا، پاؤں کیسے بولے گا، اس کی تو زبان نہیں ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا کہ زبان کی بھی زبان ہے کیا؟ زبان کی زبان ہے تو زبان کیسے بول رہی ہے؟ پھر معلوم یہ ہوا کہ یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے، اللہ نے بلوا دیا. اللہ اس کو بند کرنا چاہے بند کر دے، اور اس کو کہنا چاہے، ہاتھ کو کہے تیرا کام بولنا ہے تو یہ بولنا شروع کر دے گا. یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے. تو اس لیے سر سید احمد خان ان میں نمایاں، بہت انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، اس میں کوئی شک نہیں. سر سید احمد خان کی بعض خدمات بہت اچھی خدمات ہیں. دیکھیں، ہر شخص کو نا یہ ہمارا مسئلہ بن گیا ہے، فلاں، جس کی جو اچھی چیز ہے اس کو مان لو، جو خراب بات ہے اس کو سائڈ میں کر دو، بس. یہ نبوی طریقہ ہے. ابھی آگے جب آپ سیرت پڑھیں گے نا آپ کو پتہ چلے گا. تو سر سید احمد خان اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اس معاملے میں انہوں نے زیادتی کی کہ انہوں نے معجزات کا انکار کیا. سارے معجزات کا، قرآن میں جتنے بھی معجزات ہیں ان کی انہوں نے عقلی توجیہ پیش کی. مثلا اس موقع کے لیے شق صدر کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ یہاں شق صدر سے مراد ہے انشراح صدر. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یعنی ہم نے حضور کا سینہ کھول دیا. باطنی طور پر ہم نے حضور کا سینہ کیا کر دیا؟ کھول دیا، یہ مراد ہے. اسی طریقے سے معراج کے واقعے کا بھی انکار کیا. انہوں نے کہا معراج سے مراد جو تھا
وہ معراج روحانی تھا. تو یہ ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے، لیکن بعض انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے. ٹھیک ہے، اور جس کی جو اچھی چیزیں مان لو، جو غلط پہلو ہے اس کا انکار کر دو. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آمنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے اپنی والدہ کے پاس، اور 1 سال مقیم رہے. اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر یثرب جاؤں، مدینہ منورہ، ننیال. یاد ہے آپ کو وہ بات ننیال والی؟ اور یہ بھی یاد ہوگا شاید کہ حضرت عبداللہ حضور کے والد بھی وہیں مدینہ منورہ میں مدفون ہیں. وہ بھی وہاں تشریف لے گئے تھے ایک سفر کے اندر، شام کے سفر پہ. تو جاتے ہوئے جو ہے یا واپسی پر جو ہے بیمار ہوئے اور انتقال ہو گیا. تو اپنے والد کی قبر بھی دیکھیں گے محمد، اپنے ننیالی رشتہ داروں سے بھی ملیں گے. تو حضرت آمنہ تشریف لے گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے. اور بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اصل میں جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حضور نے بعض واقعات بھی بتائے کہ مجھے یہ بات یاد ہے. مثلا حضور نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک تالاب تھا، میں نے وہاں پر تیرنا بھی سیکھا تھا جب بچے تھے. تو حضور کو چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد تھی. یہیں پر بعض محدثین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے والد گرامی جناب عبداللہ کی قبر بھی یاد تھی. تو بہرحال تو یہ سفر تقریباً 1 مہینہ حضرت آمنہ وہاں یثرب میں مدینے میں مقیم رہیں، اور پھر واپسی کا سفر شروع ہوا. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، وہ تو تھے ہی. اس کے علاوہ ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کہہ لیں. اور یہ جو ایمن تھی، ان کا نام تھا برکہ، ان کا نام تھا، حبشی تھی، حبشہ کی رہنے والی تھی. اور جناب عبداللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو والد تھے ان کی باندی تھی. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں یہ منتقل بھی ہوئیں. بہت زیادہ پیار فرماتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب عبد المطلب بھی ساتھ تھے، لیکن یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہے. لیکن 2 عورتیں اور ایک چھوٹا بچہ ہو، یہ بھی بات تھوڑی سی بعید معلوم ہوتی ہے کہ سفر کے اندر 2 خواتین اور ایک چھوٹا بچہ، یقیناً کوئی مرد بھی ہوگا. اور اسی لیے بعض رات نے فرمایا جناب عبد المطلب ساتھ تھے. بہرحال مدینہ منورہ سے جب واپس ہونے لگے مکہ مکرمہ، تو ایک جگہ آتی ہے، اس جگہ کا نام ہے مقام ابوا. یہ ابھی بھی ہے وہاں، ایک پہاڑ ابھی بھی ہے، جبل ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ہے حضور کی والدہ کا پہاڑ. اسی پہاڑ کے دامن میں حضرت آمنہ جو ہے وہاں مدفون ہے. اس مقام ابوا پر آ کر طبیعت خراب ہو گئی، کچھ دیر کے لیے رکے لیکن طبیعت بحال نہیں ہوئی، اور اسی بیماری میں، اسی طبیعت خرابی میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ پھر غم کا ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا. یتیم پہلے سے ہی تھے، اور پھر والدہ کا انتقال آنکھوں کے سامنے ہوا. اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمن کے ساتھ مل کر قبر کو کھودا اپنی والدہ کی چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے، اور پھر اپنی والدہ محترمہ کو جو ہے وہاں جو ہے تدفین فرمائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم اور بڑی ہی کرب کی حالت میں جو ہے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے. روایات میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، میں انشاءاللہ وہیں عرض کروں گا کہ حدیبیہ کے مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے، یہ جو واقعہ جو حدیبیہ ہوا ہے وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ مبارک کی قبر پر بھی گئے. صحابہ نے حضور کو دور چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر تشریف لے گئے، اور وہاں کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کافی دیر تک کھڑے رہے، اور کافی دیر تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ کی مغفرت
کی دعا فرماتے رہے، اور اس قدر روئے، اس قدر روئے، اس قدر روئے کہ صحابہ بھی رو پڑے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمت ہوئی کہ یہ حضور تو بہت زیادہ رو رہے ہیں، بہت زیادہ غمگین ہیں، چنانچہ حضرت ابوبکر آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ تو انشاءاللہ اس موقع پر یہ تفصیلی واقعہ عرض کروں گا۔ تو واپس مکہ مکرمہ جب تشریف لے کر آئے تو حضرت عبد المطلب کو، حضور کے دادا بھی زندہ تھے، ان کو اطلاع ہوئی اور انہوں نے جو ہے بڑے وہ بھی غمزدہ ہوئے کہ باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، ماں بھی اب اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ در حقیقت قدرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر رہی ہے کہ کل کو کوئی اٹھ کر یہ نہ کہے کہ بڑی لیوش لائف گزاری ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی جو ہے زندگی حضور نے ایسی گزاری ہے جو پرتعیش تھی، تنعم والی تھی، بلکہ اللہ کے نبی کو ہر اسٹیج پر تیار کیا جا رہا ہے، ایموشنلی بھی تیار کیا جا رہا ہے، اتنی سی عمر میں غم دے کر تیار کیا جا رہا ہے اگلے غموں کے لیے، کہ وہ جو غم اپنوں نے دینے ہیں 30-40 سال کے بعد، جب حضور نے اپنی دعوت کو شروع کرنا ہے، کیسے کیسے لوگوں نے کیسے کیسے غم آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور حضرت رقیہ، یہ دونوں بیٹیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے نا وہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے شادی ہوئی ہوئی تھی۔ ابو لہب نے کہا دونوں کو طلاق دے دو۔ جب حضور نے دین کی دعوت کو شروع کیا، ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا ان دونوں کو طلاق دے دو، دونوں نے حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ کوئی چھوٹا کام ہے، لیکن دین کے لیے یہ تو ایک میں نے چھوٹی سی مثال بیان کی، یعنی حضور کو ایموشنلی تیار کیا جا رہا ہے بچپن سے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب نے حضور کی کفالت تو پہلے بھی حضرت عبد المطلب کے ذمہ ہی تھی باپ کے جانے کے بعد، لیکن اب تو اور زیادہ ذمہ داری ہو گئی، تو جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب بڑی شان و شوکت اور جاہ و جلال کے مالک تھے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کعبۃ اللہ کے صحن میں ان کا ایک تخت لگتا تھا۔ بنو ہاشم کے بیٹے تھے، اور اللہ نے کعبۃ اللہ کی تولیت ساری کی ساری ان کے ذمے میں تھی۔ بہت جاہ و جلال والے آدمی تھے، یہ نہیں کہ غصے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کے اندر بڑی زیادہ ہیبت اور بہت زیادہ رعب اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو تخت پر بیٹھتے تھے، اور 10 بیٹے تھے، 10 کے 10، ایک کا تو انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ کو، تو 9 بیٹے بچے، 9 کے 9 نیچے بیٹھتے تھے۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سامنے سے بھی گزر جائے۔ جب جناب عبد المطلب کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھتے تھے تو سامنے والے حصے سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا، چاہے جائے کہ کوئی قریب بھی آئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر چڑھتے اور آ کے جو ہے بیٹھ جاتے تخت پر، تو چچا جتنے بھی تھے، حضرت زبیر اور حضرت عباس اور حضرت حمزہ تو خیر چھوٹے ہوں گے اس وقت، اور دیگر چچا جتنے بھی تھے، ابو لہب ہو گئے اور دیگر چچا، وہ سارے کہتے تھے کہ اس کو روکو، ٹھیک ہے نا۔ تو جناب عبد المطلب منع فرما دیتے، فرمایا اس کو نہ روکا کرو۔ تو سب بڑے حیران ہوتے کہ بیٹوں میں سے تو کسی کی جرت نہیں ہوئی زندگی میں، اب بھی نہیں ہوئی اور بچپن میں بھی نہیں ہوئی، یہ پوتا عجیب ہے۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے تم میرے اس پوتے کو کچھ نہ کہا کرو، اس کی ایک بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ ایک بڑی شان اس کی ظاہر فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جناب عبد المطلب کو اندازہ تھا، اسی لیے نام محمد تجویز کیا۔ ایک دن عبد المطلب ام ایمن کے پاس تشریف لائے، ظاہر ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی یعنی پرورش میں کہہ لو یا حفاظت میں کہہ لو۔ تو ایک دن حضرت عبد المطلب جو ہے حضرت ام ایمن کے پاس لائے، تشریف لائے بڑے غصے میں، فرمایا اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت ام ایمن گھبرا گئیں، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں وہاں گیا، یہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، اور اس دوران کچھ عیسائی لوگ مکے میں آئے ہوئے ہوں گے، سفر ہوتے تھے اس وقت، تجارتی سفر، تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا، ان میں سے ایک بندے نے محمد کی طرف دیکھا اور کہا یہ اس نبی کا امتی لگ رہا ہے مجھے، معاف کیجیے گا، اس امت کا نبی لگ رہا ہے،
اس امت کا یہ نبی لگ رہا ہے، اور وہ بڑی ہی عجیب نظروں سے جو ہے محمد کو دیکھنے لگا، لہذا تم جو ہے اس کا خیال رکھا کرو اور گھر سے اس کو نہ نکلنے دیا کرو، اور اگر نکلے بھی تو حفاظت میں لے کر جایا کرو، خود لے کر جایا کرو، خود لے کر آیا کرو۔ اب یہ باتیں جو ہے بچپن سے ہی ظاہر ہو رہی تھیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مکے میں اس دن بڑا عجیب کوہرام برپا ہو گیا۔ جناب عبد المطلب جیسی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور سب سے بڑا کوہرام اور سب سے بڑا جو غم کا پہاڑ ٹوٹا وہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب نے وفات سے پہلے اپنے پاس بلایا، اور چچا ابو طالب کو اپنے پاس بلایا۔ یہ جو ابو طالب تھے نا، اور حضور کے والد عبداللہ، یہ سگے بہن بھائی تھے۔ ویسے تو 10 بھائی تھے یہ حضرات، اور پھوپھیاں الگ تھیں، لیکن وہ دوسری والدہوں سے تھے۔ حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ، یہ دونوں سگے اسی والدہ سے پیدا ہوئے، یعنی باپ تو ایک ہی تھے جناب عبد المطلب، لیکن والدہ بھی، یعنی یہ سگے بہن بھائی، سگے بھائی تھے دونوں۔ تو اس لیے سگے بھائی ہونے کے حوالے سے قرابت زیادہ ہوئی، تو وفات سے پہلے جناب عبد المطلب نے ابو طالب کو بھی بلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کیا، اور کہا یہ میں امانت تمہارے ذمے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اس امانت کا ویسے ہی حفاظت کرنا جیسے کہ میں نے اس امانت کی حفاظت کی، لہٰذا آج سے یہ تمہارے سپرد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا، حضور کی دادا کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وقت عمر مبارک 8 سال تھی۔ روایت میں ایک بڑا عجیب واقعہ ذکر آیا کہ جس دن عبد المطلب کا انتقال ہوا، اس دن یا اس سے اگلے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکے کی گلیوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور تلاش کرتے تھے اپنے دادا کو، کہ وہ ایک عظیم و شان انسان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بہرحال لیکن ایک بات عرض کرنی پڑے گی، اور وہ یہ کہ جناب ابو طالب نے پرورش کا حق ادا کیا، حق ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جناب ابو طالب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ پرورش کی، اور وہ پیار اور وہ محبت عطا فرمائی جو کہ ایک چچا کا بھتیجے کے حوالے سے ایک ضرب المثل بن گئی۔ یعنی کہ چچاؤں کو اپنے بھتیجوں سے پیار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خون ایک ہوتا ہے، اور لیکن آج کل کے دور میں تو وہ معاملہ بھی بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ لیکن حضور کو ان کے چچا ابو طالب سے جو پیار اور جو جسے کہنا چاہیے جو افیکشن ملی، وہ ایک ضرب المثل بن گئی۔ تو ابو طالب نے بہت ہی بھرپور طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نگہبانی کی اور آخر تک کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران جب اب تو بڑے ہو گئے تھے، لڑکپن میں آ گئے تھے، 8واں 9واں سال جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے اب یعنی اس قابل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع ہو گئے۔ اچھا، ابو طالب جو تھے ان کے گھریلو حالات اچھے نہیں تھے، مالی حالات ابو طالب کے اچھے نہیں تھے، کمزور تھے۔ اور ایک معاملہ اور بھی ہو گیا، وہ یہ ہو گیا کہ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد قریش کی جو سرداری تھی وہ بنو ہاشم سے بنو امیہ میں آ گئی، اور جناب حرب ابن امیہ جو تھے ابو سفیان کے والد، یہ اب یعنی قریش کے یہ بڑے سردار بن گئے، حرب ابن امیہ۔ ظاہر ہے لیکن بنو ہاشم کے ذمے میں سقایہ رہا۔ سقایہ کہتے ہیں کعبۃ اللہ کی کہ حجاج کو پانی پلانے کی جو ذمہ داری تھی وہ ابھی بھی بنو ہاشم میں ہی تھی، اور وہ ذمہ داری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا بعد میں مسلمان ہو گئے،
ان کے پاس رہی. لیکن بنو ہاشم کی وہ جو جاہ و جلال تھا اور وہ جو ایک عزت اور مرتبت تھی، وہ عارضی طور کے کچھ عرصے کے لیے یہ کہہ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے تک کے لیے کچھ کیا ہو گئی، مدھم ہو گئی. یہ بھی اللہ کا ایک وہ ہے نا بھائی، کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے خاندان کی بلبوتے پر اور اپنے خاندان کی بنیاد پر جو ہے یہ آگے نکل گیا، یا ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے، یا اس کا خاندان اس کے پیچھے اب تو کچھ بھی نہیں رہا، وہ سرداری بھی جو ہے خاندان سے چلی گئی. سمجھ رہے بات؟ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، مواقع کے لیے تیاری ہو. 12 سال کی عمر میں ابو طالب کے چھوٹے موٹے کام جتنے بھی تھے حضور نے سنبھال لیے تھے، اور ابو طالب اپنے سگے بچوں سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیار کرتے تھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ابو طالب اور نے بھتیجے کی جو خدمت کی، یہ ایک رہتی دنیا تک ایک ضرب المثل، ایک مثال بن گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں اب ہوش و حواس میں آ گئے، تو ابو طالب نے ارادہ کیا کہ میں ملک شام جاتا ہوں، کچھ تجارت کرتا ہوں کچھ، تاکہ اب حضور بھی بڑے ہو گئے تھے. پہلے حضور کی ذمہ داری تھی، بچے تھے، اس وجہ سے کہیں آنا جانا مشکل تھا، یا آنے جانے کے اندر احتیاط کرتے تھے. پچھلے واقعات ذہن میں تھے کہ میں یہاں اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، تو ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر میں اکیلا ان کو چھوڑ کر بھی چلا گیا تو اپنی حفاظت کر سکیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا ابو طالب سے کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو ابو طالب نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. محبت میں پیار میں بات کو مان لیا اور سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ بصرہ پہنچ گئے. بصرہ یہ جگہ کا نام ہے، بصرہ، یہ بصرہ نہیں عراق والا بصرہ، وہ تو بہت بعد میں آباد ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. وہاں پر پہنچے تو اچھا پہلے زمانوں کے اندر کیا ہوتا تھا کہ یہ جو زمینی سفر ہوتا تھا نا اونٹوں پر گھوڑوں پر، تو سفر کے دوران منزلیں ہوتی تھیں. مثال کے طور پہ ابھی مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں، یعنی 70 کلومیٹر کی ایک منزل، تو 70 اور 70 کتنے ہو گئے، 140، تو 40 کلومیٹر پر 2 منزلیں ہوں گی. تو وہ جو ہر منزل کے اوپر کچھ کمرے ومرے بنے ہوتے تھے، کچھ یعنی رہائش کا انتظام ہوتا تھا. بعد میں جب اسلامی ممالک اور اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں، اور خصوصاً بالخصوص سلطنت عثمانیہ اور عباسیہ نے، تو منزلوں کے اوپر بڑا بہترین انتظامات، جسے کہتے تھے سرائے. یا ہندوستان میں شیر شاہ سوری نے جو جی ٹی روڈ بنائی ہے، جسے گرینڈ ٹرنک روڈ کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ جو سرائے عالمگیر ہے، سرائے عالمگیر جہلم کے پاس، یہ وہی ہے نا سرائے. یہاں پر لوگوں کے ٹھہرنے کا انتظام، رات گزارنے کا انتظام، کھانا پینا، ان کی رہائش، سب کچھ حکومت کی طرف سے ہوتا تھا. یعنی جسے آج کل ہوٹل ہوتے ہیں ٹھہرنے کے لیے، تو اس وقت ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے، تو ریاست ایک جگہ بنا دیتی تھی منزلوں کے اوپر، تاکہ بندے وہاں قیام کر سکیں، اپنے گھوڑوں کو پانی پلا سکیں، اونٹوں کو پانی پلا سکیں، چارہ کھلا سکیں. وہاں پر جو ہے کچھ دن، 2-3 دن 4 دن. تو ایک منزل پر، یہ بصرہ نام کی ایک منزل تھی. یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں سے سفر کرتے ہوئے کچھ عیسائی بھی آ رہے تھے. ان عیسائیوں کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بحیرہ. وہ راہب تھا. راہب یعنی کہ ان کا مربی، ان کا مذہبی پیشوا، جیسے ہمارے یہاں امام صاحب یا مفتی صاحب یا جناب جو بھی کہہ لے علامہ صاحب. تو وہ راہب جو تھا وہ بڑا ذہین آدمی تھا. تو ظاہر ہے 2-4 دن ساتھ گزرے، تو اس نے دیکھا، اس نے پہلی نشانی تو یہ دیکھی کہ حضور جہاں تشریف لے کر جاتے ہیں بادلوں کا ایک ٹکڑا سایہ کرتا ہے. اس نے کہا یار بڑی عجیب بات ہے. پھر اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چال کو دیکھا کہ یہ بچہ جب چلتا ہے تو اس کے چلنے کے اندر ایک توازن ہے، ایک متانت ہے. 12 سال کا بچہ اتنا سنجیدہ، اس قدر ذہین، اس قدر تمیزدار. 12 سال کوئی عمر تھوڑی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے
ایک لڑکپن کی عمر ہوتی ہے، آدمی میں تھوڑا سا شعور آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال بچہ تو ہوتا ہی ہے۔ پھر اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے چچا سے معاملہ دیکھا اور چچا سے دریافت کیا، ابو طالب سے، بیٹا ہے آپ کا؟ فرمایا نہیں بیٹا تو نہیں ہے۔ میں کہا پھر کون ہے؟ کہنے لگے بھتیجا ہے میرا۔ تو کہنے لگے اس کے باپ کہاں ہے؟ میں کہا اس کے آنے سے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اوہ ہو، اس نے کہا اچھا۔ اب یہ ساری کنفرمیشن کر رہا ہے وہ، کیونکہ ان کی کتابوں میں سارا لکھا ہوا تھا کہ نبی آئے گا، نبی یتیم ہوگا، یتیم بھی قبل از پیدائش یتیم ہوگا۔ جو کہا ماں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو کہا پھر؟ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ وہ کہا میں چچا ہوں، پہلے دادا کی تولیت میں اس میں رہا، کفالت میں، اور دادا کے بعد جو ہے اب میں ہوں۔ اب وہ ایک ایک چیز کنفرم کر رہا ہے۔ آخری چیز رہ گئی، اور وہ یہ کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی کی پشت پر کمر کے درمیان کے اندر مہر نبوت ہوگی۔ اچھا وہ مہر نبوت ہوگی، لیکن اس وقت تک حضور کی اس عمر تک وہ مہر نبوت بالکل واضح نہیں ہوئی تھی، نشان موجود تھا، واضح ہوئی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا ہوگی۔ اب وہ بہانے تلاش کرے کسی طرح میں حضور کے یہ پشت کو دیکھ لوں۔ بہرحال اس زمانے میں قمیصیں تو ہوتی نہیں تھیں، تو چادر اوڑھتے تھے لوگ، نیچے بھی چادر باندھتے تھے، اوپر بھی چادر پہنتے تھے۔ تو کہیں سے اس کو موقع مل گیا، اور اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک کے دائیں جانب تھوڑا سا یہ اس طرف، کندھے کے اس طرف پشت کی جانب نیچے کر کے وہ علامت کو دیکھ لیا۔ اس نے کہا علامت ابھی واضح تو نہیں ہوئی کیونکہ ابھی بچہ ہے، ابھی تو نبوت ملی نہیں، بہرحال یہ وہی ہے۔ پھر اس نے ابو طالب سے بات کی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں ملک شام جا رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ یہاں سے واپس ہو جائیں۔ ابو طالب نے کہا کیوں، خیریت؟ بھائی میں تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، شام کے اندر یہودی بہت زیادہ ہیں، اور یہودی اس بچے کو سیکنڈوں میں پہچان لیں گے، اور جس طریقے سے میں نے تو پھر بھی تردد کیا، یہودی تو ان چیزوں کے اندر علامات میں آخری نبی کی علامات کے حوالے سے ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں پہلے سے یہودی آباد تھے، یہودیوں کو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا مدینے سے۔ آج ذرا شام کو چائے نہیں پی، تو دماغ کو کھولنے کے لیے جو ہے صبح و شام کی چائے جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ویسے مجھے اتنی عادت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ، اور اتنی ہونی بھی نہیں چاہیے، چائے بس ہو 2 یا 3 ٹائم، بس اس سے زیادہ چائے نہ ہو۔ اور یہ موجودہ جو چائے ہم پیتے یہ چائے ہے بھی نہیں، ہاں یہ چائے تو وہ دوسری ہوتی ہے جو بس یہ ہم نے یہ ہندوستانیوں کا کام یہ ہے، ہر چیز کے اندر دودھ ڈال دیتے ہیں، روٹی میں بھی دودھ ڈال دیتے ہیں، چائے میں بھی دودھ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سالن میں بھی دودھ ڈال دیتے ہیں، ہر چیز کے اندر دودھ ڈلوا لو ان سے۔ تو انہوں نے چائے میں بھی دودھ ڈال دیا۔ بہرحال یہ مذاق کی بات ہے۔ تو چائے جو ہے وہ تو اصل میں ہوتی ہے جس کو، جو چائے والا پانی جو ہوتا ہے وہ چائے ہوتی ہے جس پر اس کا ابال آئے۔ ہم نے یہاں پر جو ہے دودھ ڈالنا شروع کر دیا۔ دنیا بھر میں جہاں بھی چلے جائیں، عرب کے اندر، ترکی کے اندر، شام کے اندر اور ماوراء النہر میں، ان کی چائے کی الگ پتیاں ہیں، وہ دودھ شودھ نہیں ڈالتے۔ وہ ہمارے لیے کڑک چائے ذرا ضروری ہے۔ تو بہرحال علاقے کی بات۔ بھائی یہ اگلے ہفتے سے ان کا بھی انتظام کرو چائے کا، بھائی سب کا انتظام کرو، 20-25 لوگ ہی ہوتے ہیں، تھوڑا سا دیکھو اس کو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی علامات کو اس نے پہچان لیا اور کہا کہ اس بچے کو آپ لے جائیں اور
یہودی اس کو نقصان پہنچائیں گے. تو ابو طالب نے کہا بھائی یہودی کیوں نقصان؟ انہوں نے کہا یہ بات آپ چھوڑ دیں. اور ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ بچہ آخری نبی مبعوث ہو گیا، ابھی یہودیوں کو پتہ نہیں ہے. یہودیوں کے دلوں میں تو یہ ہے کہ وہ بچہ بنو اسحاق میں آئے گا، یعنی بنی اسرائیل میں آئے گا آخری نبی، لیکن وہ تو بنی اسماعیل میں آ چکا ہے. اور یہودی ایسی ذلیل ترین قوم تھی اس وقت بھی کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، انہوں نے تو نبیوں کو نبوت کے ہوتے ہوئے قتل کر دیا. بچہ کیا چیز ہے جس کو ابھی نبوت ملی نہیں؟ اس لیے آپ واپس چلے جائیں. اب ابو طالب گھبرا گئے، واپس مکہ مکرمہ آ گئے. اور مکہ مکرمہ آ کر جو ہے پھر جو ہے ایک عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر مکہ مکرمہ سے باہر تشریف نہیں لے گئے، یعنی سفر کے حوالے سے ادھر ادھر مضافات کے اندر تو تشریف لے گئے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابو طالب کا ہاتھ بٹانے کے لیے بکریاں چراتے، لوگوں کے گلے لے لیتے. گلے جانتے یعنی ریوڑ، ان کے لے لیتے اور ان کو چراتے اور اجرت حاصل کرتے. اس طرح گزر اوقات چلتا. قریش کے لوگ تجارت کرتے تھے، کاروباری لوگ تھے قریش کے لوگ. اس کام کو کمتر سمجھتے تھے وہ لوگ، یہ بکریاں چرانا، جانور چرانا. تو لیکن اللہ کے نبی کی ہر اعتبار سے تربیت ہو رہی ہے، اس لیے کہ جانور چرانے والے کے اندر عاجزی آتی ہے، حضور کے اندر عاجزی پیدا کی جا رہی ہے. چنانچہ جب حضور بڑے ہو گئے تو ابو طالب تو تھے تو کاروباری آدمی، تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کاروبار کا بھی فہم ہونے لگا کہ کاروبار ایسے ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر چھوٹے چھوٹے کاروباری معاملات، کسی کا مال ہوتا تھا حضور محنت کرتے تھے، نفع آدھا تقسیم ہو جاتا تھا. اس طرح معاملات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بار چلانا شروع کیا. اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ حضور نے یمن کا سفر کیا کاروباری حوالے سے، اور اس وقت حضور کی عمر کوئی 18 سے 17 سال تھی. اور عمر کے اسی حصے میں ہی ایک جنگ ہوئی حرب الفجار کے نام سے. حرب الفجار، یہ بہت بڑی جنگ ہوئی، بڑی خونریز جنگ ہوئی، بہت خونریز. یہ ہوئی دو قبیلوں میں، قبیلہ قریش میں اور قبیلہ قیس میں. کسی ایک بات پر، معمولی بات پر جنگ بھڑک اٹھی اور شدید جنگ ہوئی. لیکن اس میں قریش حق پر تھے. قریش کیا تھے بھائی؟ حق پر تھے. قبیلہ قیس غلطی پر تھا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے کے بعد ارشاد فرماتے تھے کہ میں اس جنگ میں شریک ہوا، لیکن عملاً شریک نہیں ہوا انتظامات و انصرام کے لیے، کہ تیر جو آتے تھے میں جمع کرتا تھا اور ابو طالب کو پکڑا کر دیتا تھا. اس طرح یہ جنگ چلتی رہی یہاں تک کہ معاہدہ ہو گیا. اور حلف الفضول ایک پرانا عربوں کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا پرانا، اس معاہدے کو دوبارہ زندہ کیا گیا. ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی جدعان، وہ بڑا قریش کا بڑا معتبر آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، لیکن سب اس کی بات مانتے تھے. اس نے سب کو اپنے گھر میں جمع کیا، ٹھیک ہے نا. اور اپنے گھر میں جمع کرنے کے بعد اس نے کہا بھائی خدا کے لیے یار بس کرو، اور کتنا قتل و خون کرو گے، اب اس جنگ کو چھوڑو اور اس کے بعد جو ہے تم امن کرو. اور پھر اس کے اندر حلف الفضول ہو جو پرانا ہے، اس حلف کو زندہ کیا. اور اس حلف کو زندہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زمانے جاہلیت کی جن چیزوں نے مجھے سب سے زیادہ خوشی دی وہ حلف الفضول تھا، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو جو ہے برقرار رکھتا، یعنی کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں. حضور نے کیا کیا کہ زمانے جاہلیت کی جو چیزیں مجھے پسند تھیں ان میں سے سب سے پسندیدہ چیز حلف الفضول. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے اور یہیں پر بات ختم کرتے ہیں. کتنے منٹ ہو گئے؟ ہاں، اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے. یہ بات آپ دیکھو، ہم جو سیرت پڑھ رہے ہیں نا، یہ صرف واقعات کے لیے نہیں پڑھ رہے، اس سے سبق لینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کا یہ معاملہ پسند فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو برقرار رکھوں، یعنی کہ حضور نے اس معاہدے کو پسند کیا. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر نا ایک گندی فطرت جو پیدا ہو گئی ہے نا، جو ہمارا مخالف ہے اس کی ہر چیز خراب ہے.
سمجھ رہے ہیں بات؟ اور جو ہمارا ذہن والا ہے، جو ہمارے موافق ہے، وہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جرم کر دے وہ ہمیں قبول ہے. اور اس معاملے میں جو ہماری سیاست یہ جو تباہ ہوئی ہے نا، یہ اس وجہ سے تباہ ہوئی ہے. میں آپ کو صاف سیدھی انداز میں بات کروں گا. اور یہ جو ہمارا سیاسی نظام ملک کا تباہ ہوا ہے پارٹیوں کی بنیاد پر، شخصیات کی بنیاد پر، کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت کتنا ہی بڑا جرم نہ کر دے آپ اس کا دفاع کریں، اور مخالف شخصیت کوئی ملک کو، قوم کا فائدہ دے دے، کوئی، اور بے شک وہ بری ہو، لیکن جو اس نے فائدہ دے دیا اس کو مان لو، اس کو تسلیم کرو اور اس کو آگے لے کر چلو. یہ دین کا مزاج ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے جاہلیت کی ہر اچھی چیز کو برقرار رکھا، اس کو تبدیل نہیں کیا حضور نے کہ جاہلیت کو اٹھا کر پھینک دو اس کو. نہ، یہ مزاج نہیں ہے. میرے سے کسی نے پوچھا، اور آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ سیاسی گفتگو پسند بھی کرتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں. میں ویسی ایک کہ جی فلاں ہوا فلاں ہوا. میں نے کہا پاکستان کے ہر حکمران نے کوئی ایک اچھا کام کیا ہے، جو برا کام کیا وہ جانے، اس کا اللہ جانے. اکثر تو مر گئے. کہنے لگے کیسے جی؟ میں نے کہا ایوب خان سے شروع کرتے ہیں. زیادہ لوگوں کو یہی پتہ نا، اس سے پہلے کی تاریخ اتنی پتہ نہیں ہے. میں نے کہا ایوب خان نے اچھا کام یہ کیا کہ ملک کو انڈسٹری دے کر چلا گیا، یہ اس کا اچھا کام ہے. برا کام یہ ہے کہ اس ملک کی تقسیم کی جڑیں جو ہے وہ، بنیاد جو ہے وہ کھود کر چلا گیا. چنانچہ مشرقی پاکستان کا جو سانحہ ہے وہ ایوب خان کے ہی جو ہے دور میں رکھا گیا. یحییٰ خان تو یحییٰ خان کو چھوڑ دیں، بھٹو صاحب آ گئے. بھٹو صاحب نے بڑے زبردست کام کیے، ملک کو ایٹمی طاقت بنا گئے. ٹھیک ہے، پاسپورٹ کو جو ہے عام کر گئے، ہزاروں لوگوں کو نوکریاں مل گئیں، ملک پوری دنیا میں پاکستانی پھیل گئے. لیکن ایک جو ہے چول وہ بھی مار گئے، اور وہ چول یہ مار گئے کہ نیشنلائز کر گئے سارے اداروں کو. بس ٹھیک ہے، ایک غلط کام ہو گیا، کچھ اچھے کام کر لیا. اچھے کاموں کو چلاؤ، اور برے جو کام ہو گئے کیا کریں بھائی؟ قبر جا کے اس کی اکھیڑیں، کیا کریں اب؟ اس کے بعد جناب والا ضیاء الحق صاحب آ گئے. ضیاء الحق صاحب نے بہرحال ملک کو ایک دو خطروں سے روکا، اور رشیا کی جنگ کے اندر پھنسا کر امریکہ کو ملک کا ایٹمی جو ہے پروگرام مکمل کر لیا. ان کو جو ہے لارے لپے لگائے، یہ ہے وہ ہے فلائیں 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 فلائیں، اور لارے لپے لگا کے ملک کا ایٹمی پروگرام مکمل کر دیا. روس کو شکست دے دی. ٹھیک ہے، اور پاکستان کا جو اس پورے خطے میں کردار کو بڑھا دیا. لیکن جو خرابیاں اس سے کچھ پیدا ہوئی تھیں وہ ابھی اس کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے تھے تو ان کو مروا دیا. ٹھیک ہے نا. ضیاء الحق صاحب چلے گئے. اس کے بعد محترمہ تشریف لائیں. ایک دفعہ محترمہ کے دور میں جو کام ہوا، کچھ چیزیں بہت ہوئیں. کرپشن اپنے عروج پر پہنچی، کرپشن کا ایک سلسلہ شروع ہوا. لیکن ایک کام وہ بھی کر گئیں، اور وہ کام یہ کر گئیں، پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دے گئیں. یہ پتہ ہے آپ کو؟ یہ بات نہیں پتہ آپ کو؟ اس کے بعد محترمہ چلی گئیں، میاں صاحب تشریف لائے. میاں صاحب نے جو ہے اقربا پروری کی مثالیں قائم کی، لیکن ملک کو ایٹمی دھماکہ کر کے دے گئے اور ملک کا انفراسٹرکچر بنا کر چلے گئے. آج یہ ملک کے اندر جتنا انفراسٹرکچر نظر آتا ہے کہ اگر جو ہے اس کو الگ کر دیا جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا. یعنی کچھ چولیں بھی ماری ساروں نے، لیکن ایک دو کام اچھے بھی کر لیے بھائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے جو کام کر لیا اس کو آگے لے کر چلو. جو چولیں مار دیں اور جو بیکار کام کر دی، کیا کریں؟ اب ملک کو ختم کر دیں، توڑ دیں اس کو. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ حضور کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کو برقرار رکھنا چاہیے جو اچھی آ رہی ہیں، جو بری معاملات ہیں اس کو ختم کر دیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ دو سوالات آئے تھے. امام صاحب، بچہ بچی کی پیدائش کے بعد اس کا عقیقہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، سنت عمل ہے. 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. پچھلے بیان میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یورپ بھی تھا. میرا سوال یہ کہ اس دور میں چائنا بھی تھا یا بعد میں آیا؟ چائنا تھا بھائی.
بعد میں کوئی ٹپکا نہیں ہے، لیکن چائنیز جو سویلائزیشن ہے وہ دنیا میں ہمیشہ سے الگ رہی ہے، کٹ کے رہے ہیں، وہ آج بھی کٹ کے رہتے ہیں وہ لوگ، آپ کو پتہ ہے چائنیز اپنی دنیا کے اندر مگن رہتے ہیں. تو چائنیز سویلائزیشن، تو یہ جو دیواریں چین وغیرہ بنی ہیں سب اسی وقت کا بنا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے. اور چائنیز سویلائزیشن بہت پرانی سویلائزیشن ہے. تو چائنیز سویلائزیشن اس وقت تھی، بالکل موجود تھی، اور دنیا کے اندر جہاں جہاں انسان بستا تھا اس میں چائنا بھی شامل تھا. لیکن یہ بالکل خطہ کٹا ہوا تھا دنیا سے، اور ان کا مزاج ہمیشہ سے ایسے ہی تھا، ابھی بھی یہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام.